آگے ہم نے بہت کڑوے فیصلے کرنے ہیں، بوجھ ان پر پڑنا چاہیے جو برداشت کر سکتے ہیں۔ آئیں اپنی انا سوچ و اختلافات کو دفن کریں، پاکستان کو اس کا مقام دلائیں۔ وزیر اعظم کا SIFC کی اپیکس کمیٹی سے خطاب، کہا وفاق اکیلا کچھ نہیں کر سکتا، صوبوں کو تعاون کرنا ہوگا۔ 1350 ارب روپے آ جائیں تو ہم کشکول توڑنے کی طرف بڑھیں گے۔ وزیر اعظم سے چاروں وزرائے اعلیٰ کی ملاقات، وفاق اور صوبوں میں تعاون جاری رکھنے پر اتفاق۔ وزیر اعظم نے صوبوں کو مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ اجلاس سے پہلے وزیر اعظم شہباز شریف سے آرمی چیف کی ملاقات بھی ہوئی۔ SIFC اجلاس، ملکی مفاد میں سخت فیصلے کرنے کا عزم، وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی خصوصی شرکت، سابق نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اور نگراں کابینہ نے بھی شرکت کی۔ چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ سمیت وفاقی وزراء بھی شریک ہوئے۔ سرمایہ کاری، انچکاری اور مائکرو اکنامک استحکام پر بریفنگ دی گئی۔ SIFC کے تحت متفقہ نقطۂ نظر کو جاری رکھنے پر زور، کمیٹی نے پالیسیوں کے تسلسل کو یقینی بنانے پر اتفاق کیا۔ وزیر اعظم نے کہا مشکل وقت میں SIFC آگے بڑھنے کا راستہ ہے۔ عسکری قیادت نے اس پلیٹ فارم کی کامیابی اور غیر ملکی سرمایہ کاری کے فروغ میں غیر معمولی کام کیا۔ آرمی چیف نے حکومت کو معاشی مشکلات کے حل کے لیے مسلح افواج کی حمایت کا یقین دلایا۔ اقتصادی صلاحیت کو پروان چڑھانے کے لیے سازگار ماحول کی فراہمی کی یقین دہانی کرائی۔ پاکستان تحریک انصاف کا سائفر معاملے کی دوبارہ تحقیقات کا مطالبہ، چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے ڈونلڈ لو نے جو کہا وہ جھوٹ ہے، اسد مجید کو اپنا موقف دینا چاہیے۔ کل کانگریس پہ ڈونلڈ لو نے سائفر کے متن سے انکار کیا جبکہ ملاقات کا ذکر ہی نہیں کیا۔ وہ اب چیزوں سے پیچھے ہٹ رہا ہے۔ سیاسی جماعت کے دروازے مذاکرات کے لیے کھلے ہوتے ہیں لیکن بانی PTI کی رہائی کے لیے کسی سے مذاکرات نہیں کر رہے۔ رؤوف حسن کہتے ہیں گزشتہ روز سائفر کی حقیقت کو تسلیم کیا گیا۔ PDM-1 حکومت نے پہلے کہا سائفر کی کوئی حقیقت نہیں، اب پتہ چلا ہوگا کہ بانی PTI نے کبھی سائفر سے متعلق جھوٹ نہیں بولا۔ کانگریس کمیٹی نے بانی PTI کو سرٹیفائیڈ جھوٹا قرار دے دیا۔ سابق صدر پر آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کی جائے۔ نون لیگی رہنما طلال چودھری کا مطالبہ، کہا پاکستان کے اندر سے TTP اور باہر سے PTI حملہ آور ہے، دشمن کی ہر سازش کا جواب دینا جانتے ہیں۔ حنیف عباسی نے کہا ڈونلڈ لو کے سچ نے PTI کے جھوٹ کا بیانیہ دفن کر دیا۔ نتیجے سے مایوس ہو کر بیرسٹر گوہر بہکی ہوئی باتیں کر رہے ہیں۔ PTI نے امریکہ میں لابی کرنے کے لیے لاکھوں ڈالر خرچ کیے۔ ڈونلڈ لو کی کانگریس کمیٹی میں پیشی سے PTI کی توقعات مٹی میں مل گئیں۔ شرجیل میمن نے کہا بانی PTI نے سیاست بچانے کے لیے لابسٹ ہائر کیے، پاکستان کا چہرہ مسخ کرانے کی کوشش کی۔ امریکی کمیٹی کی سماعت امریکہ کا اندرونی معاملہ ہے۔ اجلاس میں پاکستان کے انتخابی قوانین کی متعدد غلط فہمیاں دکھائی گئیں۔ امید ہے امریکی کانگریس پاک امریکہ تعلقات بہتر بنانے کے لیے کردار ادا کرے گی۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے پاک ایران گیس پائپ لائن پر حکومت پاکستان کا اپنا فیصلہ ہوگا۔ ڈاکٹر شکیل آفریدی سے متعلق ہماری پوزیشن میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ ہیوسٹن میں ہمارا مشن عافیہ صدیقی کے اہل خانہ اور وکلا سے رابطے میں ہے۔ پاکستان نے افغانستان میں دہشت گردوں کو نشانہ بنایا، ہمارا ہدف گل بہادر گروپ تھا۔ We need clean and cost-effective energy. Nuclear energy offers a viable solution for the future. We endorse nuclear energy as one of the low-emission technologies. Pakistan has 100 reactor years experience of safely operating nuclear power plants. نیوکلیئر سے حاصل توانائی ماحول دوست ہے، توانائی کے مسائل حل کرنے کے لیے پائیدار اقدامات ناگزیر ہیں۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا برسلز میں جوہری توانائی سربراہی اجلاس سے خطاب، کہا
کہا PIA کی نجکاری جون تک مکمل کرنا چاہتے ہیں، اگر نجکاری بروقت نہیں کی گئی تو مسلسل نقصانات ہوتے رہیں گے۔ IMF نے NFC ایوارڈ ریوزٹ کرنے کی بھی بات کی ہے۔ ہمیں ایٹ سم پوائنٹ ان ٹائم اس کو بیلنس آؤٹ کرنا پڑے گا۔ نجکاری ہو جائے گی PIA کی؟ جون تک اس کو آگے لے کر جانا ہے۔ وفاق اور صوبوں میں وسائل کی تقسیم میں توازن ضروری ہے، NFC فارمولے کو بیلنس آؤٹ کرنا ہوگا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی پروگرام خبر میں گفتگو، کہا PIA کی نجکاری جون تک مکمل کرنا چاہتے ہیں، اگر نجکاری بر وقت نہیں کی گئی تو مسلسل نقصانات ہوتے رہیں گے۔ وزیر خزانہ کا مکمل انٹرویو دیکھیے رات 10 بجے کی ہیڈ لائن کے بعد پروگرام خبر میں۔ سینیٹ الیکشن کے لیے کاغذات مسترد ہونے پر زلفی بخاری اور صنم جاوید کی اپیل، ٹریبیونل نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ جسٹس شاہد بلال حسن نے کہا، ایک بچی کے ساتھ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے؟ مجھے لگتا ہے جیل میں ہونے کے باعث صنم جاوید تمام تقاضے پورے نہ کر سکیں، ہو سکتا ہے میں درخواست منظور کر لوں۔ سینیٹ الیکشن کے لیے کاغذات مسترد ہونے پر مراد سعید، اعظم سواتی اور خرم ذیشان نے الیکشن ٹریبیونل میں اپیل دائر کر دی۔ موقف اپنایا، الیکشن کمیشن نے کاغذات بے بنیاد الزامات پر مسترد کیے، کاغذات منظور کر کے سینیٹ کا الیکشن لڑنے کی اجازت دی جائے۔ انتخابات جمہوریت کی اساس ہوتے ہیں، کسی ایک امیدوار کو تباہ کرنا اس کے بنیادی حقوق پر ڈاکہ مارنا ہے۔ سپریم کورٹ نے NA 163 سے امیدوار شوکت محمود کے کاغذات مسترد ہونے کے خلاف اپیل کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا، کہا تکنیکی رکاوٹیں ڈالنا جمہوری روایات اور اصولوں کے خلاف ہے۔ RO کے ایما پر الیکٹورل قوانین اور رولز کو ثوابدیدی فلٹرنگ کے طور پر استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ ریٹرننگ افسر کی جانب سے انتخابی عمل کو متاثر کرنا انتہائی نامناسب ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو بانی PTI سے آن لائن ملاقاتوں کا انتظام کرنے کا حکم۔ جیل میں وکلاء سے ملاقات کی درخواست پر سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری۔ حکم نامے میں کہا گیا، جیل میں آن لائن میٹنگ کی سہولت موجود نہیں تو بندوبست کرنے کی اجازت دی جائے۔ ایڈوکیٹ جنرل نے اعتراض اٹھایا، جیل رولز میں آن لائن میٹنگز کی اجازت نہیں۔ عدالت نے کہا، ایڈوکیٹ جنرل کی دلیل میں وزن نہیں۔ سب کو معلوم ہے جیل رولز 1978 میں ڈرافٹ کیے گئے، اس وقت آن لائن ویڈیو میٹنگ کی سہولت موجود نہیں تھی۔ جیل میں فزیکلی ملاقات کرائی جاتی تو اس میں سیاسی گفتگو کے علاوہ کیا بات ہوتی؟ جیل کے واش روم میں گر کر پرویز الہی کی پسلی فریکچر ہوئی، ماتھے، سر، بازو اور گھٹنے پر بھی چوٹیں آئیں۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے میڈیکل رپورٹ انسداد دہشت گردی عدالت میں جمع کرا دی۔ ڈاکٹرز نے پرویز الہی کو 2 ہفتے آرام کا مشورہ دیا ہے۔ ملک میں بجلی اور گیس چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ، FIA خصوصی ٹاسک دے دیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات میں وزیر داخلہ محسن نقوی کی بریفنگ۔ وزیر اعظم نے کہا، بجلی چوروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے، کسی قسم کی کوئی نرمی نہ برتی جائے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے انسانی اسمگلنگ اور حوالہ ہنڈی میں ملوث افراد کے خلاف بھی گھیرا تنگ کرنے کی ہدایت کر دی۔